بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رفیق بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، دریائے فرات کے کنارے کی مثالیں دینے والے حکمرانوں کے دور میں جو کچھ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ قابل شرم ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان بے شرم اور بے حس حکمرانوں کو ڈوب مرنا چاہیے۔ آج کی جو میں نے خبر پڑھی نا، یقین مانیں مجھے بہت افسوس ہوا کہ کراچی میں بے روزگاری سے تنگ جو ہے نا ایک صحافی نے خودکشی کر کے اپنی جو ہے نا زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ تو جو صحافی فہیم مغل ہے وہ روزنامہ ایکسپریس کے ساتھ وابستہ تھا، اور اس کے جو ہے نا یہ گرافک ڈیزائنر کے طور پہ اس ادارے میں یہ کام کرتا تھا۔ پہلے انہوں نے اس کو اپنے ادارے سے نکال دیا، اب وہ نکالنے کے بعد وہ کار رکشہ لے کر رکشہ جو ہے نا وہ کرائے پر لے کر وہ چلاتا رہا اور اپنی روزی کماتا رہا۔ پھر پٹرول کے بڑھنے کے ساتھ ہی جو ہے نا پٹرول پمپ میں ہڑتال کے پاس اس کا وہ رکشہ بھی رک گیا۔ اب جب وہ رکشہ رک گیا تو اس کے جو روزی کا ذریعہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں 50-60 ہزار روپیہ اس نے جو ہے نا وہ قرضہ بھی دینا تھا، اور دوسرا وہ کرائے کے گھر میں بھی رہ رہا تھا۔ 4 بچوں کا وہ باپ تھا۔ اب 4 بچوں کی بھوک اور ننگ کے ساتھ ساتھ اس کو قرضہ اور گھر کا کرایہ بھی جو ہے نا وہ تنگ کر رہا تھا۔ تو ان حالات سے دل برداشتہ جو ہے نا وہ محمد فہیم نے جو ہے نا پنکھے سے جھولنا ہی اپنی عافیہ سمجھی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اور یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اب اس کے بچے بھی کہہ رہے ہوں گے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ہم کس معاشرے میں زندہ ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب اس پہ جو ہے نا بہت سارے صحافی بھائیوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، ان کی مذمت بھی کی ہے، اور جو ہے نا حکومت سے بے حسی پہ طعنے بھی دیے ہیں۔ لیکن سب سے بہترین جو ٹویٹ میں سمجھتا ہوں وہ کیا ہے وہ ہمارے سینئر صحافی سلیم صافی نے ٹویٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے علاوہ ہم خود میڈیا والے بھی صحافی فہیم کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ ہم جنہوں نے اس منحوس تبدیلی کو برپا کرنے کے لیے افراط و تفریط سے کام لے کر سیاست اور صحافت کو رسوا کیا۔ جمعہ کے اس مبارک دن وہ سب میڈیا پرسنز اپنے جرم کا اعتراف کر کے اللہ اور قوم سے معافی مانگے، تاکہ روز قیامت ہم فہیم جیسوں کا سامنا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ سچی بات ہے، ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں جو ہم اس تبدیلی کو لانے والے تھے۔ یہ تبدیلی جو ہر یعنی چینی، آٹا اور پٹرول سے کو بحران کی صورت میں اور اس کو غرق کرتے ہوئے، اس کی قلت کرتے ہوئے اور اس کو مارتے ہوئے اب انسانوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آئے روز ہم سنتے ہیں کہ کسی بچوں سمیت باپ، والدہ اور جو ہے نا والد نے خودکشی کر لی۔ تو ایسے پڑھے لکھے لوگوں کا خودکشی کرنا یقیناً ہمارے لیے قابل افسوس بھی ہے، اور حکومت کے لیے قابل جو ہے نا وہ شرم بھی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں ضرور سدباب کریں، اور ہماری جو انتظامیہ ہے، جو ہمارے میڈیا پرسنز ہیں، ان کو بھی صرف یہ نہیں کہ وہ بس مذمتی بیان دیں اور ان سے جان چھوٹ جائے، نہیں، ان کو بھی اصلاح احوال کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ، ویسے تو خودکشی کرنا جائز نہیں، اور کسی بھی حالات میں خدا را آپ خودکشی کی طرف مت جائیں۔ حالات اچھے برے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں وہ بھی تنگ آ کے کرتے ہیں۔ بہرحال یہ خودکشی کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں، اور میں اس کی تائید نہیں کرتا۔ آپ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ حالات سے ڈر کے یہ خودکشی کی طرف جانا، یہ تو حالات سے شکست کھانے کی بات ہے۔ آپ حالات کا مقابلہ کریں اور ان کو شکست دینے کی کوشش کریں، حالات آپ کو شکست نہ دیں۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ اچھا کرے، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے، اور دوسروں میں خوشیاں بانٹنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، زندگی دیتی نہیں لٹاتی، اور وہی کچھ لٹاتے جو آپ دیتے ہیں، لہذا آپ اچھا دیں تاکہ آپ کو اچھا لٹائے۔ والسلام۔